یہ حیض اور نفاس کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ حیض اور نفاس، حیض کہتے ہیں بالغہ عورت کے سامنے کا مقام ماہواری ماہانہ فاسد خود کو جو باہر کرتا ہے اسے حیض کہتے ہیں، اور نفاس کہتے ہیں بچہ جننے کے بعد کم سے کم زیادہ سے زیادہ 40 دن تک جو خون آتا ہے اسے نفاس اور یہ حیض اور نفاس کا خون کائنات میں کوئی ایسی عورت جو اس سے بری ہو، صرف ایک بے مثال عورت، ایک بے نظیر عورت، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لاڈلی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس کے اندر نہ حیض ہے نہ نفاس ہے۔ یاد رکھیں پوری زندگی پورا مہینہ ایک عورت کتنا بھی پابند ہو، کتنی بھی نمازوں کا پابند ہو، کتنی بھی شریعت کا پابند ہو، پورے مہینے بھر نماز نہیں پڑھ سکتی، پورے مہینے بھر نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ذات ہے جو پوری زندگی ساری نمازیں پڑھتے رہے، کبھی ان کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ مہینہ گزر رہا ہے، نماز قضا نہیں ہو رہی ہے، مہینہ گزر رہا ہے، نمازیں قضا نہیں ہوئی، نمازیں پڑھتی رہی، بچے پیدا ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھتی رہی۔ یا اللہ ایسی بندی، ایسی خاتون، ایسی عورت دنیا میں کوئی اور ہو میرے دوستوں، ساری کائنات کے ذرے ذرے سے آواز آ رہی ہے، ایسی عورت، ایسی خاتون کائنات میں کوئی اور نہیں۔ حضرت مریم کی مثال دی جاتی ہے، حضرت مریم کو بھی کہا گیا بڑا مقام و مرتبے والی ہے، عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی اور والدہ محترمہ حضرت مریم کے بارے میں بھی بڑا وہ کہا گیا۔ میرے دوستوں، میرے سیدہ فاطمہ نے خود ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور میرے بعد تم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا میرے نبی کے میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور میرے بعد تم جنت میں داخل ہوگی، تم جنت میں داخل ہوگی۔ تو میرے دوستو حضرت فاطمہ نے پوچھ لیا تھا، یا رسول اللہ اے بابا جان پھر حضرت مریم کا مقام کیا ہوگا، حضرت مریم کی شان کیا ہوگی، حضرت مریم کا رتبہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ اپنے زمانے اور اپنے دور کے عورتوں کی سردارہ ہے اور تم سارے زمانے کی عورتوں کے سردارہ، تم سارے زمانے کی عورتوں کے سردارہ ہو۔ میرے دوستوں اور بہت سے فقہاء کرام بہت سے محققین نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ ساری دنیا کی عورتوں سے بلکہ حضرت مریم سے بھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عورتوں سے افضل۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی بھی عورت پورا مہینہ یا پوری زندگی نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ حیض و نفاس کی حالت میں نماز جائز نہیں، نماز پڑھنا حرام ہوتا ہے، نماز معاف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ایسی حالت میں عورتوں پر نماز کو معاف رکھا ہے، معاف کر دیا ہے۔ لیکن میرے دوستوں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤ میرے دوستوں ان کی عصمت پر، قربان جاؤ ان کی پاکیزگی پر، قربان جاؤ ان کے طہارت و نظافت پر، طہارت و نظافت پر۔ حضرت امام حسن کی ولادت ہو رہی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ نماز پڑھتی جا رہی ہے، حضرت امام حسین پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ نماز پڑھتی جا رہی ہے۔ ساری عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن اے نبی کی بیٹی، اے خاتون جنت، تمہارے مقدر کو سلام، تمہارے مقدر
پیغمبر کو سلام، ساری زندگی نمازیں پڑھتی رہی، ساری زندگی نمازیں پڑھتی رہی۔ میرے دوستو آج اندازہ لگاؤ، نبی کی بیٹی پیغمبر کی بیٹی، پیغمبر کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ۔ میرے نبی نے فرمایا تھا الفاطمہ سیدۃ النساء العالم نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، تمام جنتی عورتوں کی سردارہ ہے۔ یاد رکھو یہ مقام میرے نبی نے اپنی بیٹی کو عطا کیا، یہ مقام کہ ساری عورتیں جو جنت میں ہوں گی، ساری جنتی عورتوں کی سردارہ حضرت فاطمہ ہوں گی، حضرت فاطمہ ہوں گی۔ یہ تو شان بیان کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر کا، اس نور نظر سیدہ فاطمہ کا یہ مقام اور یہ شان ہے میرے دوستو۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عورتوں کی سردارہ میری بیٹی فاطمہ ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے۔ جو بھی جنت میں جائے گا، جو بھی جنت میں عورتیں جائیں گی، جو بھی جنت میں عورتیں جائیں گی، ان سب عورتوں کے سردارہ سیدہ فاطمہ ہوں گی، سیدہ فاطمہ ہوں گی۔ اب آؤ ان کے کردار پر میرے دوستو، بڑا مقام بڑی شان ہے، میں اتنے گنجائش نہیں کی بیان کیا جائے۔ ایک بڑا مقام اور بڑی شان حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ خاتون جنت، وہ خاتون جنت جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے میرے بعد سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی میری بیٹی ہے۔ وہ خاتون قیامت جن کے پردے کا احترام کرتے ہوئے، جن کی حیاداری کا احترام کرتے ہوئے، جن کی حیاداری کا احترام کرتے ہوئے ملک الموت نے ان کی روح قبض کرنے پر راضی نہ ہوئے، پھر خود رب قدیر نے اپنے دست قدرت سے سیدہ خاتون جنت کی روح کو قبض فرمایا، روح کو قبض فرمایا۔ وہ خاتون جنت جن کی گزر جب میدان قیامت میں، جب حشر کے میدان میں جن کی گزر پل صراط سے ہوگی، جن کی گزر پل صراط سے ہوگی، اس وقت واطن عرش سے ایک آواز آئے گی، ایک ندا دینے والا ندا دے گا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے اہل محشر، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ کیا ہونے والا ہے اے آواز دینے والے، کیا ہونے والا ہے، کیا معاملہ ہے کہ سر نیچے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گزرنے والی ہے، سواری گزرنے والی ہے۔ اور میرے دوستو خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 جنتی حوروں کے ساتھ جنتی حوروں کی جھرمٹ میں اس طرح پل صراط سے گزر جائیں گی، پل صراط سے گزر جائیں گی۔ وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، تلوار سے زیادہ تیز، جو جہنم کے اوپر بنایا جائے گا، جو جہنم کے اوپر قائم ہوگا، اس پر سے سب کو گزرنا ہوگا، سب کو گزرنا ہوگا۔ سامنے جنت ہوگی، جو گزر جائے گا جنت میں پہنچے گا، جو نہیں گزرے گا جہنم میں گرے گا۔ وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ، وہ صراط کا راستہ، وہ پل صراط کا راستہ، اس راستے سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان سے گزرے گی۔ 70,000 حوروں کے سر جھرمٹ میں، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں اس طرح گزر جائے گی جیسے بجلی چمک گئی ہو، جیسے بجلی چمک گئی ہو۔ وہ خاتون قیامت، وہ خاتون قیامت جو چکی بھی پیس رہی ہوتی تھی اور قرآن کی تلاوت بھی پڑھ رہی ہوتی تھی، وہ خاتون قیامت جو بچوں کی پرورش کر رہی ہوتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی، وہ خاتون جنت، وہ خاتون جنت جن کے حکم کے منتظر حور و ملائک رہتے تھے، حور و ملائک رہتے تھے کہ کوئی حکم ہو جائے سیدہ فاطمہ کا کہ ہم ان کے حکم کو بچا لائیں، ان کی خدمت کا ہمیں موقع مل جائے۔ جن کے فرمان کے منتظر جنتی حوریں اور فرشتے رہا کرتے ہو، وہ خاتون قیامت جن کی زندگی کو
جن کی زندگی کو اپنا کر عورت اپنا صحیح مقام حاصل کر سکتی ہے، جس کی زندگی کو اپنے مشعل راہ بنا کر عورت ایک مجاہد پیدا کر سکتی ہے۔ کیونکہ میرے دوستو یاد رکھو، میری ماں بہنیں بھی سنیں، میری ماں بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں، یاد رکھیں کہ جب ماں باپ کا کردار اچھا ہوتا ہے تو اولاد کا کردار بھی اچھا ہوتا ہے۔ والدہ کا کردار اگر اچھا ہے تو اولاد کا بھی کردار اچھا ہوتا ہے۔ ماں اگر پاک باز ہے تو اولاد بھی پاک باز ہوتی ہے۔ ماں اگر نمازی ہے تو اولاد بھی نمازی پیدا ہوتی ہے۔ ماں اگر حیادار ہے تو بیٹا بھی شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ماں اگر حاجرہ ہو تو بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوتا ہے۔ ماں اگر مریم ہو تو بیٹا عیسیٰ روح اللہ پیدا ہوتا ہے۔ ماں اگر آمنہ ہو تو بیٹا محمد الرسول اللہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ماں اگر سیدہ فاطمہ ہو تو بیٹا حسنین کریمین پیدا ہوتے ہیں۔ ماں اگر ام الخیر فاطمہ ہو تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ تو ماں کے کردار سے اولاد کے کردار بنتی ہے۔ اور اگر ماں بے شرم ہو تو بیٹا بے حیا پیدا ہوتا ہے۔ ماں اگر سنیما پیر ہو، اگر ماں پکچر دیکھنے والی ہو تو بیٹا ایکٹر پیدا ہوتا ہے۔ میرے دوستو اور میری ماں بہنوں، ذرا سوچو، یاد رکھو ماں کے کردار سے، کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کا پہلا درسگاہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود ہے۔ اور یہ تو میں نے گود کی بات کہا۔ یاد رکھو، روایات میں آتے ہیں، بعض روایت میں آئے کہ جب 4 مہینے کا پیٹ میں حمل